اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تحریکی ساتھیوں سے ایک بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی ہے، لیکن اسے دوبارہ پڑھا۔ اسد گیلانی صاحب کی جو کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت انقلاب، اس کتاب میں اسد گیلانی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ ہر نبی کا فوکس صرف ایک تھا، اور وہ فوکس یہ تھا کہ فرد کو تبدیل کرنا ہے، فرد کو اللہ کے قریب لانا ہے، فرد کی زندگی میں انقلاب لانا ہے۔ اور انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں یہ لکھا کہ کسی بھی نبی کا یہ ہدف اور ٹارگٹ نہیں تھا کہ مجھے حکومت بنانی ہے، مجھے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ یہ تو بائی پروڈکٹ ہے، یہ تو الٹیمیٹ رزلٹ ہے اس چیز کا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ دے گا ایز اے الٹیمیٹ ریزلٹ آف آل دس ایفرٹ، لیکن فرد کی زندگی میں انقلاب کا آنا یہ وہ بنیادی کام ہے جو تحریک کا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نکات دیے ہیں کام کے، ان میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ تطہیر افکار اور تعمیر افکار۔ فرد کو بنانا ہے، فرد کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ حکومت بنا بھی لیں لیکن افراد اگر نیچے نہیں تیار ہوئے ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ ایسی عمارت ہے کہ جس کی بنیادیں بہت کمزور ہیں، جو کسی وقت بھی ڈہ جائے گی۔ تو میں تحریک کے ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا فوکس فرد کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ فرد سب سے پہلے میں خود ہوں۔ چینج اسٹارٹ فرام می۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی ایک شہر میں 5000 ایسے نفوس ہیں کہ جو اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے، جو دین آپ متعارف کرانا چاہتے ہیں اس دین کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شاہد رفیق صاحب میرے محلے میں رہتے ہیں، یہ بڑے قیمتی آدمی ہیں، مجھے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کا اخلاق دیکھتا ہوں، ان کا کردار دیکھتا ہوں، ان کے معاملات دیکھتا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے آ کر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میرے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، یہ ایک اچھے پڑوسی ہیں، یہ ایک اچھے شہری ہیں، یہ اچھے مسلمان ہیں، نمازوں میں یہ سب سے پہلے مجھے مسجد میں نظر آتے ہیں۔ ان کے معاملات، ان کے معمولات، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا ویژن، ان کی اپروچ وہ ہے جو دین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے اثرات، یہ اسے کہتے ہیں پیسیو دعویٰ، اور یہی مدینہ کا ماڈل ہے دعویٰ کا، یہی ماڈل ہے کام کا۔ تحریک کو میں اور مولانا مودودی کا پچھلے دنوں میں کتاب کا میں نے خلاصہ بھی کیا، قوموں کا عروج و زوال، اور اس میں مولانا نے اللہ کی سنت یعنی انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات پر جو مولانا نے پوری تفصیل لکھی ہے، بخدا ان چیزوں کو ہمیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جس طرح اللہ کا جو نظام ہے نا، اس نظام میں جو جس طرح کیمسٹری میں اور فزکس میں اور میتھ میں ایکویشنز ہوتی ہیں اور ایکشنز اور ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک رزلٹ نکلتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے معاملے میں اللہ کی سنت طے شدہ ہے کہ اے اور بی کا جب ریئیکشن ہوگا تو تیسری چیز بنے گی، لیکن اگر اے اور بی موجود ہی نہیں ہے تو کوئی اس کی بائی پروڈکٹ آپ کو نہیں ملے گی، اور مل بھی جائے گی تو بہت وقتی ہوگی۔ تو اس پوری سوسائٹی کو بنانے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ فرد ہے۔ وہ فرد سب سے پہلے میں ہوں، پھر میرا گھر ہے، میری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، میرا معاشرہ ہے، میری سوسائٹی ہے۔ تو تحریک کے ساتھیوں کو میں یہ بات کہتا ہوں، اور بخدا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ صرف مولانا مودودی کا کہنا نہیں ہے، ہر نبی کی ہمیشہ یہی سنت رہی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکہ میں صحابہ کی زندگیوں پر کام کیا، اور اس کام کے نتیجے میں وہ نفوذ پیدا کیے کہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ پر کام کیجئے، افراد کے اندر تبدیلی لائیے، انہیں اللہ کے قریب کیجئے۔ جب یہ تبدیلی آئے گی تو اس کے نتیجے کے طور پر باقی ساری چیزیں خود بخود اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।